دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھر کا مختلف قسم کی گاڑیاں، ایک ماڈل، دوسرا ماڈل، تیسرا ماڈل، قسم کی گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں۔ تو یہ انسان ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ انسان کے لیے ان چیزوں کے ساتھ محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ چیزیں ہیں، یعنی انسان ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بہت لگاؤ ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، من النساء، عورتیں اور لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے مقدس اور پاک گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں اقوال اور افعال اور اعمال ہر طرح سے اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان اور توحید پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت اور استقلال عطا فرمائے. معزز سامعین، میں نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھوں کو، آپ اپنی نظر کو ان لوگوں کی طرف نہ کریں، ان لوگوں کی طرف نہ اٹھائیں جن کو ہم نے کچھ ساز و سامان عطا کیا ہے، جن کو ہم نے کچھ مال و متاع عطا کیا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زیب و زینت میں سے، دنیاوی سجاوٹ میں سے جو ہم نے تھوڑا سا ان کو کچھ مال، کچھ پیسہ یا کچھ بھی عطا کیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، اس کی طرف آپ نہ دیکھیں، اس کی طرف آپ نظر نہ اٹھائیں، اس کی طرف آپ نظر نہ پھیریں، کیونکہ ہم نے ان کو جو بھی مال وغیرہ دیا ہے، یہ دنیا جو ہم نے ان کو کھل کر دی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ یہ جو دنیاوی مال و متاع ہے اس میں ہم ان کو آزمائیں، ان کو آزمائش کریں، امتحان کریں. پھر فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے. تمہارے رب نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہاں رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اس سے مراد صرف کھانا پینا یا لباس یا استعمال کی چیزیں، صرف اتنا ہی اس کا معنی نہیں ہے. اس کا معنی بہت وسیع ہے. تمہارے رب نے تمہیں جو بھی دیا ہے دنیا میں اور جو بھی تمہارا رب تمہیں آخرت میں دے گا وہ سب اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبوت اور رسالت اور امامت اور رہبری اور رہنمائی کرنے والا بنایا، تو یہ بہت بہتر چیز ہے اور یہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور پھر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو مقامات، جو درجات، جو منازل اور جو فضائل عطا کرے گا اس کے بارے میں ایک انسان کیا ہی بتائے.
تو یہ رزق سے صرف کھانا پینا یا چند چیزیں مراد نہیں ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا خصوصی طور پر حکم دے، نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر اس نماز پر صبر کریں، اس نماز پڑھنے پر صبر کریں۔ فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کچھ نہیں چاہتا ہے سوائے یہ کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا ہی چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت اللہ تعالیٰ کی انجام دیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اور انسان محتاج ہے اور انسان ضرورت مند ہے۔ اس انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ اس کی مدد کرنے والا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام صرف تقوی کا ہوگا، انجام اور نتیجہ اور رزلٹ جو نکلنے والا ہے، اچھا رزلٹ، اچھا انجام، اچھا مقام جو ملنے والا ہے وہ تقوی کا ہی ہے۔ وہ تقوی جس کے پاس ہوگا تو اس کا انجام بھی بہتر، اس کا نتیجہ بھی بہتر، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ پاس ہوگا۔ اور جب تقوی کے بغیر ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ اس آیت میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی میں شرح کرنا چاہتا ہوں، جن کی میں وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زیب و زینت، دنیا کی سجاوٹ، دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں جو چیزیں لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں بیان کی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس کو بیان کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ ایسے ہو کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو، تم اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت۔ لیکن اس کو تم نہیں سمجھتے، تم دنیاوی زندگی، یہ جو تھوڑی سی مختصر سی جو زندگی ہے، اس کو تم اہمیت اور اس کو ترجیح دیتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے لوگو جان لو یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ یہ آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب کہیں کوئی ڈرامہ دکھاتا ہے، کوئی تماشا دکھاتا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ 1 مہینے چلے، 1 سال چلے، نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ تماشا، وہ ڈرامہ یا وہ جو بھی چیز لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، بس اتنا ہی اس کا عرصہ اور اس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہنس بھی لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر دنیا کی پریشانیوں میں مگن اور ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال اس دنیا کی ہے، اس دنیا کی مثال بھی یہی ہے، چند روز کا، چند سالوں کا کھیل تماشا ہے، اس کے بعد یہ سب دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ دنیا نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں بھی فرمائی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ یہ دنیا، یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، جو شب و روز ہم گزار رہے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح دن اور رات کٹتے جا رہے ہیں، تو یہ کھیل تماشا
खेल तमाशे की तरह है। वजीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम, और ये इसी तरह से एक जीनत, एक सजावट, एक खूबसूरती, और ये जीनत, सजावट और खूबसूरती भी हमेशा नहीं रहती है, जैसे ये भी ख़त्म हो जाती है। ये ज़मीन कुछ महीने पहले खूबसूरत थी, लेकिन आज इसकी हालत क्या है आप खुद देख सकते हैं। तो ये भी नहीं रहने वाली चीज़ है। तो ये दुनिया जीनत है चंद रोज़ के लिए, चंद दिनों के लिए। और तफाखुरुन बैनकुम, और इस दुनिया में जब तक ये इंसान है, ये आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे। मेरे पास ज़्यादा माल है, मेरे पास ज़्यादा औलाद है, मेरे पास ज़्यादा फलानी चीज़ है। तो इसी में लोग फ़ख्र में एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को बयान करने में गुजार देते हैं। तो तफाखुरुन बैनकुम, तुम्हारे दरमियान तफाखुर, फ़ख्र करना, एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को पेश करना, माल में, खूबसूरती में, ताकत में, किसी और चीज़ में, तो ये इसी में गुजर जाती है ये ज़िंदगी। यही है ज़िंदगी, यही ये दुनियावी ज़िंदगी का हाल है। फरमाया व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और ये दुनियावी ज़िंदगी ऐसी है कि लोग यहाँ अमवाल में और औलाद में कसरत को पसंद करते हैं। तकासुरुन फिल अमवाल, तकासुरुन फिल अमवाल होता है माल में कसरत को तलब करना, यानी बहुत ज़्यादा माल मेरे पास आ जाए, पैसा, सोना, चांदी वगैरह वगैरह, मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा। तो अमवाल बहुत सारे किस्म के होते हैं, इनमें ये इंसान तकासुर या ज़्यादती का तलबगार होता है, बहुत ज़्यादा इसके पास आ जाए। और औलाद भी अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला औलाद बहुत ज़्यादा दे। औलाद इंसान के मुआविन होते हैं, इंसान के लिए ये औलाद ताकत होते हैं। तो ये इसी में ये ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। ये माल नहीं रहता, ये औलाद भी साथ छोड़ देती है, ये सब मताए गुरूर है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने पहले ही बता दिया है शेर व शायरी के अंदाज में कि ये मताए गुरूर का सौदा हम सब ने किया हुआ है। तो ये मताए गुरूर है, सिर्फ चंद रोज़ के लिए गुरूर, तफाखुर, तकासुर और इस तरह की चीज़ों के लिए साजो सामान है। अल्लाह ताला ने फरमाया मज़ीद ज़हरतुल हयात दुनिया की तफसीर, ज़हरतुल हयात दुनिया की शरह दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने बयान की है। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए शहवात के साथ मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया गया है। शहवात जो इंसान चाहता है, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर, कुरान और सुन्नत के हुक्म के अलावा, कुरान और सुन्नत और किताब और सुन्नत के अहकामात के अलावा इन चीज़ों को छोड़कर जिन चीज़ों से इंसान के लिए मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया गया है, वो कौन सी चीज़ें हैं? यानी इंसान इन चीज़ों के साथ मोहब्बत करता है, बहुत लगाव होता है उसको इन चीज़ों के साथ। नंबर एक मिनन निसा, औरतें, और फरमाया वलबनीन, और बच्चे, और फरमाया वलक़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, जो सोने और चांदी के ढेर इंसान ने जमा कर लिए होते हैं लाकर में, सोना एक तरफ, चांदी एक तरफ, और जो कागजी करेंसी है, नोट्स की शक्ल में जो करेंसी है, उनको अलग एक जगह जमा करता है ये इंसान गड्डियों में, और उनके ऊपर रबड़ भी चढ़ाता है और वो तहबते रखता है किसी खाने में। तो ये क़नातीरुल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा है, यानी वो ढेर, माल का ढेर, पैसे का ढेर, सोने चांदी का ढेर, हीरे जवाहिरात वगैरह, ये माल, ये इंसान इसके साथ बड़ा मोहब्बत करता है। फरमाया वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और इसी तरह से घोड़े जिनको निशान लगाया गया होता है कि ये असली घोड़ा है, ये ताकतवर घोड़ा है, ये बड़ा माहिर घोड़ा है, तरबियत याफ्ता घोड़ा है, तो उनको निशान लगाया होता है। बड़े ताकतवर और जो तवाना घोड़े होते हैं उनको अलग रखा जाता है। तो ये जमा करता है इंसान। आज के ज़माने में घोड़े के बदले में हम कहेंगे गाड़ियाँ,
مختلف قسم کی گاڑیاں، ایک ماڈل، دوسرا ماڈل، تیسرا ماڈل، قسم کی گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں. تو یہ انسان ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ انسان کے لیے ان چیزوں کے ساتھ محبت کو مزین کر دیا گیا ہے. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا اللہ عز و جل نے والانعام، اور اسی طرح سے چوپائے، گائیں، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ وغیرہ، یہ انعام. والحرث، اور اسی طرح سے زمینیں. ایک انسان زمینیں حاصل کرنا چاہتا ہے، زمین جمع کرنا چاہتا ہے اپنے پاس، کہ میرے پاس یہاں بھی زمین ہو، یہاں بھی زمین ہو. تو ان چیزوں کے ساتھ ایک انسان کو محبت کرنا، یہ اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد اس آیت میں آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. حسب ضرورت ایک انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، جتنی اس کو ضرورت ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے. لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ عز و جل کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یہ دنیاوی ساز و سامان جنت کے ایک اینچ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جنت کا ایک اینچ اس دنیاوی اتنے سارے ساز و سامان کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا، سچ فرمایا، لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نصیب نہ کرتا. لیکن اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھر کا پر وہ تو دکھنے میں بھی نہیں آتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے وہ، تو اس کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں ہے. اگر اتنی قیمت ہوتی تو پھر اس دنیا میں یہ نعمتیں نافرمانوں کو نہیں ملتی. تو بہرحال اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو جان لو اور سمجھ لو یہ بات کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور جو دھوکے باز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکے باز کون ہے؟ دھوکے باز شیطان ہے. وہ شیطان انسان کو ہر راستے پر دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہر جگہ وہ انسان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ شیطان جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ جو دھوکے باز ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہوشیار رہنا، تم باخبر رہنا اس دھوکے باز سے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمائے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. اور فرمائے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جو آخرت ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. حیوان ایک ہوتا ہے حیوان، سمجھ لینا چاہیے. بعض جگہ الفاظ جو اب ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو معنی بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک ہوتا ہے حیوان، یا پر زبر، حیوان، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی، ابد الابد رہنے والی زندگی، اس کو حیوان کہتے ہیں. تو وہ کون سی زندگی ہے؟ ہمارا یقین ایمان ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، حیوان، ہمیشہ رہنے والی زندگی. دوسرا لفظ ہوتا ہے حیوان، یا پر جزم، حیوان یا پر جزم کے ساتھ، یا پر سکون کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے جانور.
کوئی بھی جانور، حیوان جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کا اینڈ نہیں ہونے والا، اس کا اختتام نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جان لیں، اگر یہ لوگ جان لے، یہ انسان جان لے یہ بات، تو وہ آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، یہ جنت ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو انسان پر گرا گزرتی ہے، انسان ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہتا، انسان ان چیزوں کو کرنے سے بور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور شیطان اس کو وہ چیزیں کرنے نہیں دیتا۔ انہی چیزوں سے جنت گھری ہوئی ہے۔ مثلا سردی کے موسم میں نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہی تو جنت کمانے کا راستہ ہے، لیکن شیطان غالب آ جاتا ہے، انسان کا اپنا نفس غالب آ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے کون ہاتھ منہ کو دھوئے، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ تو انہی جیسی چیزوں سے جنت گھری ہوئی ہے جو انسان کے اوپر گرا گزرتی ہے۔ فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور آگ شہوات سے گھری ہوئی ہے۔ شہوات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی دنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی خوبصورتی وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے آگ گھری ہوئی ہے، یہ جہنم گھری ہوئی ہے، اور انہی چیزوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، انہی چیزوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو اس آیت میں آیا اور اس کی میں نے آپ کے سامنے شرح کی۔ دوسرا نقطہ جو ہے، جو بہت اہم ہے، اور اس تعلق سے میں نے پچھلے خطبے میں بھی بات کی تھی، اسی کی مزید کچھ باتیں اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں۔ توحید کے بعد نماز دوسرا بڑا رکن ہے، تو یہ نماز کا حکم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو نماز کا حکم دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کے لیے جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہمیں بھی وہ چیز کرنی ہے، لہٰذا ہمیں خود بھی نماز قائم کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دینا ہے، اور اپنے اہل و عیال کی بھی اس معاملے میں تربیت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ سب ان کو بتائیے۔ اپنے گھر والوں کو ہم بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو ہم بتاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مامور کیا گیا، آپ کو بھی اس کا مکلف بنایا گیا، آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی، تو یہ ڈیوٹی ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں، نماز کا ان کو حکم دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کو بتائیں، قیامت کی جو سختیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، موت کی جو سختیاں ہیں، موت کی جو سکرات ہیں، قبر کا جو عذاب ہے، قبر کی جو تنگی ہے، قبر کا جو اندھیرا ہے، اس کے بارے میں ہم ان کو تربیت کریں، بچوں کو، گھر والوں کو، یہ سب جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، سب کو بتایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حکم پر کیسے عمل کیا، پریکٹیکلی کیسے اس کو عملایا اور دکھایا امت کو کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پر عمل کیسے ہونا چاہیے، اس پر عمل کیسے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی، قریش کا بڑا خاندان، اور قریش بڑا خاندان، اندر ایک خاندان کو دعوت کی، سارے لوگ آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ان کے سامنے ایک دعوت رکھی، عام طور پر سب کو شامل کیا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تم ایسا کرو، توحید کو مانو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان والوں کو بتائی، اور پھر کچھ خاندانوں کو خاص کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام لیا۔ آئیے ہم وہ نام بھی سنتے ہیں، کیا نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے بنو کعب بن لؤی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ ایک خاندان قریش کے اندر، قریش بڑا خاندان، پھیلا ہوا خاندان، اندر اس کے بہت سارے خاندان بن گئے ہیں، الگ الگ شاخیں نکلی ہیں۔ ایک شاخ یہ ہے بنی کعب بن لؤی، یعنی کعب بن لؤی کا جو خاندان ہے، کعب بن لؤی کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر خاص کیا اور کہا اپنا آپ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر دوسرے خاندان کا نام لیا، فرمایا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے مرہ بن کعب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دو خاندانوں کا نام لیا، اور تیسرے خاندان کا نام لیا، فرمایا یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے بیٹو، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قریبی خاندان کے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے اہل و عیال کے ہی لوگ تھے، گھر کے ہی لوگ تھے، قریش کے ہی لوگ تھے، تو ان کا نام لیا، تین خاندانوں کا نام لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح سے آخر میں بنو ہاشم کا، جو جس اندرونی خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی تھے اور ہاشمی بھی تھے، تو بنو ہاشم کا نام لیا، اے ہاشم کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت پر اس انداز سے عمل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی اولاد میں سے فاطمہ کا نام لیا، اپنی اولاد لخت جگر، جو سب سے پیاری بیٹی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام لیا، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ، میں تیرا باپ ہوں اور میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، لیکن جہنم کی آگ سے تجھے خود کو خود ہی بچانا پڑے گا، وہاں میں تیرے کام نہیں آ سکتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ تیرے کام نہیں آئے گا، لہذا خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ایسے اعمال کر لے، ایسی نیکیاں انجام دے۔ اور عبد المطلب کا نام بھی لیا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، کہا اے بنو عبد المطلب، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے سامنے بلا کر کہا اے بیٹی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے؟ اے میرے چچا، اے میرے بھائی، اے میری ماں، یا اے میری بہن، کیا ہم نے ان کو کبھی جمع کیا گھر میں اور ان کو یہ سامنے بٹھا کر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو؟ یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، یہی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا اور گھر والوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی، ان کے سامنے یہ پیغام رکھا، ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور شروعات اپنے آپ سے کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے کرنی چاہیے، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑے عطا کیے ہیں، بیویاں عطا کی ہیں، ان سے کرنی چاہیے، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، اور پھر چاچے، پھر باقی لوگ، تو اس طرح سے درجہ بدرجہ
جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ہمیں اہمیت دینی چاہیے. تو اس انداز سے ہمیں لوگوں کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے, یہ ڈیوٹی نبھانی چاہیے. معاشرہ اسی سے درست ہوگا. اصلاح معاشرہ اسی چیز کا نام ہے, اصلاح معاشرہ اسی چیز کا نام ہے. یہی ہوتا ہے سوسائٹی کو درست کرنا, سوسائٹی کی اصلاح, سوسائٹی کے اندر خیر کو عام کرنا, نیکیوں کو عام کرنا. اسی سے امن آتا ہے, اسی سے شانتی پھیلتی ہے, اسی سے سکون آتا ہے. گھر بھی پرسکون ہو جاتا ہے, معاشرہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے, بازار میں بھی سکون ہوتا ہے, مسجد میں بھی سکون ہوتا ہے, راستے میں بھی سکون ہوتا ہے. راستہ بھی پرخطر نہیں ہوتا ہے, نہیں تو راستے میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں, گھر میں بھی پریشانیاں, اور اندر اور باہر ہر طرح سے انسان پریشان ہی ہوتا ہے. تو یہ کام ہمیں انجام دینا ہے. آخر میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اس جہنم کی آگ سے بچانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز, کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. وہاں خود کو خود ہی بچانا ہوگا. وہاں پر مجھے کوئی ملکیت نہیں دی گئی ہے کہ میں کسی کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں. میں فاطمہ کو نہیں بچا سکتا, کسی اور کو کہاں سے میں جہنم کی آگ سے بچاؤں گا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے, اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں گے, آج بھی کر سکتے ہیں, تو یہ حدیث اس کے اس عقیدے کو ختم کر دیتی ہے, اس کے اس خیال کو توڑ دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں, نہ جہنم کی آگ سے بچانے کے معاملے میں, نہ دنیاوی کوئی پریشانی کو دور کرنے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے, اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اور نبیوں کے سردار کو بھی نہیں دیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں درست کر لینا چاہیے. اگر ایسا کسی کا عقیدہ ہے تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یہ عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے. فرمایا غیر انی لکم ان لی لکم رحما سأبلها ببلالها, ہاں اتنا ہے کہ میرے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے, اور یہ رشتہ داری کا جو بھی حق بنے گا وہ میں تمہیں دے دوں گا. جو حق بنے گا رشتہ داری کا وہ میں رشتہ داری کا حق نبھاؤں گا, لیکن جہنم کی آگ سے بچانا اور جنت میں جانا یہ تمہیں خود ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا, خود ہی اس کے لیے اعمال انجام دینے پڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے, یہ بھی ہمارے سامنے یہی واضح کرتی ہے کہ ہمیں کس انداز سے یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. اپنے بچوں کے تعلق سے, اپنے گھر والوں کے تعلق سے, اپنے جو رشتہ دار ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, دور کے رشتہ دار ہیں, یا ہمسائے ہیں, سوسائٹی کے لوگ ہیں, محلے کے لوگ ہیں, ان کے تعلق سے ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آپ غور فرمائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بچوں کی تربیت پر, نونہالوں کی تربیت پر, نوجوانوں کی تربیت پر زور دیا اور توجہ دلائی. یہ حدیثیں اپنے پلے باندھ لیجئے اور یاد کر لیجئے, سمجھ لیجئے, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے صدقہ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا لیا. چھوٹا سا بچہ, نہیں پتا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے یا عام کھجور ہے, کھانے کے لیے ہے, عام لوگوں کے لیے. تو صدقے کے کھجور میں سے ایک کھجور اٹھایا. اب بچے کا کام ہی یہ ہوتا ہے, کچھ بھی اٹھائے تو منہ میں ڈالتا ہے. یہ بچے کی فطرت, بچے کی عادت ہوتی ہے, کوئی بھی چیز اٹھائے تو منہ میں ڈالے گا. تو بچے نے صدقے کے کھجور میں سے ایک کھجور اٹھائی, منہ میں ڈال دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ ارم بها اما علمت انا لا ناكل الصدقہ. جیسے ہم کہتے ہیں آخ آخ, جب تھوکنا ہو یا کسی چیز کو منہ سے باہر پھینکنا ہو تو ہم بھی آخ آخ کہتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ یا جو آواز نکالی اس کو صحابہ نے یاد رکھا کہ
کخ کہا، اے بچے یہ صدقے کا کھجور ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر صدقہ کھانا حلال نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان پر صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، ان پر صدقہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ ہاں اگر کوئی گفٹ دے دے، ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، وہ کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے۔ تو بچے کو سمجھایا اس بچپن کی عمر میں، چھوٹی عمر میں بھی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر ہمارے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو حلال نہیں ہے ہمارے لیے اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ بچے کی تربیت حلال اور حرام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اس کا اہتمام کیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو بھی سمجھایا کہ یہ نکالو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے وہ نکالا وہ کھجور، اور اس کو کھانے نہیں دیا۔ تو یہ ہے، اب اگر ہم ہوتے، ہمارا جیسا کوئی انسان ہوتا، کہتا ہے ایک کھجور کھانے سے، اب چلو منہ میں ڈال دیا، اب کھانے دو، اب ہو گیا معاملہ، بعد میں خیال رکھیں گے، بعد میں دھیان رکھیں گے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور بھی نہیں کھانے دی، کہا نہیں تھوکنا ہے، یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کو باہر نکالو۔ تو یہ بچوں کی تربیت ان معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہماری نظر میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، لیکن ہماری نظر میں یہ معاملے چھوٹے ہیں لیکن یہ بڑے معاملے ہیں، ان پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو حفص عمر بن سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، یہ عمر بن ابو سلمہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، یعنی ان کی ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ پہلے شوہر سے تھے، پہلے شوہر سے تھے۔ عمر بن ابو سلمہ کے بیٹے تھے، اور ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی بیوی ام سلیم کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بن گئے۔ تو چھوٹے بچے تھے، گھر میں کھانا لایا گیا کسی برتن میں، تو یہ عمر بن ابو سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ برتن کے کبھی اس طرف ہاتھ ڈال رہا ہے، وہاں سے کھا رہا ہے، کبھی اس طرف ہاتھ ڈال رہا ہے، یہاں سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر کسی کے سامنے سے کھا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، تربیت جہاں بچہ غلطی کرے وہیں پر اس کو تربیت ملنی چاہیے، وہیں پر اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال کھانے دو، یا بعد میں سمجھائیں گے، نہیں، بعد میں وہ موقع نہیں ملتا ہے۔ موقع جب ہے تو وہ اسی وقت ہے جب بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سمجھایا، یا غلام، اے بچے، سمی اللہ تعالی، پہلے تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اے بچے بسم اللہ پڑھ، پہلے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ لے، سکھایا بسم اللہ پڑھنا۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب اگر ہمارے سامنے بچہ ہو، چاہے دائیں سے کھائے بائیں سے کھائے، تو ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، چھوڑو، بعد میں سیکھ لے گا۔ کب سیکھے گا؟ وہ پھر ہمیں موقع کبھی ملتا نہیں ہے، تو ہم سوچتے بعد میں سیکھے گا، بعد میں نہیں سیکھتا ہے وہ، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اس سے کہا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھا، بسم اللہ پڑھ، پھر دائیں ہاتھ سے کھا۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے سامنے ہے، پلیٹ میں، برتن میں، تھالی میں، وہاں سے کھا۔ اب اس آدمی کے سامنے سے کھانا یہ تو بے ادبی ہے، یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب، یا اسی طرح سے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے آداب، بڑے کے ساتھ بات کرنے کے آداب، یہ ساری باتیں بچوں کو سکھانی چاہیے، ساری باتیں بچوں کو بتانی چاہیے۔ یہ ماں باپ پر ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری، یہ گاؤں کے جو بھی سمجھدار لوگ، بڑے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں پر دھیان دیں اور ان چیزوں کا وہ انتظام کریں، انتظام کریں۔ اب اس بات کا ہم سوچتے ہیں کوئی آئے گا شاید وہ ہمیں کر کے دے گا، نہیں، کوئی نہیں کر کے دے گا، آپ کو خود یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال،
اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی اس انداز سے تربیت کی تو یہ عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں جب اب دیکھو یہ بچہ تھا, بچپن میں یہ تربیت ملی تو بچے نے یاد رکھا, یہ ساری زندگی اس کو مانا اور اس پر عمل کیا. یہ چھوٹا سا بچہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی, برمحل اور موقع پر بھی تربیت کی گئی, یہ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد, بعد میں میرے کھانے کا طریقہ ساری زندگی یہی رہا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو بھی. یہ نہیں کہ صرف کھاؤ دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے پیو. بعض اوقات ہم چاول یا روٹی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور پانی یا چائے یا دودھ وغیرہ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہے دائیں ہاتھ سے ہی کرنی ہے, کھانا بھی اور پینا بھی. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے پھر یہ ادب اور یہ طریقہ اور یہ تربیت یاد رکھی. تو بہرحال عمرو بن شعیب اپنے والد سے, اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. یہ جو وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر پھر ڈٹ جاؤ, اس پر پھر قائم رہو, اس پر پھر استقامت اختیار کرو, اس پر پھر صبر کرو, اس پر صبر بھی کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. کب؟ 7 سال کی عمر میں. 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو, نماز ان سے یاد کراؤ, نماز ان سے پریکٹیکلی پڑھواؤ. یعنی بچے سے کہو کہ نماز پڑھو اور دیکھو کہ وہ کیسی نماز پڑھتا ہے, پھر درست کرو اس کی نماز کہ ایک بچے اس طرح سے رکوع کیا جاتا ہے, سجدہ اس انداز سے کیا جاتا ہے, قیام اس انداز سے کیا جاتا ہے, ہاتھ اس انداز سے باندھے جاتے ہیں, رفع الیدین اس انداز سے کی جاتی ہے, اور سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ, سبحان ربی الاعلی یہاں پڑھنا ہے, سبحان ربی العظیم یہاں پڑھنا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ چیز پڑھنی ہے. یہ ساری باتیں جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں, جو نماز سے جڑی ہوئی ہیں, بچے کو 7 سال کی عمر میں یہ ساری باتیں بتا دو, سکھا دو اس کو. ہمارے بچے 10 سال کے 15 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, شاید آج تک بھی ہم نے ان کو نماز نہیں سکھائی ہوگی, الا ماشاء اللہ. ہم نہیں کہیں گے کہ سارے بچوں کو نماز پتہ نہیں ہے, بہت سارے بچے الحمدللہ, اور یہ خوشی کی بات ہے, یہ مبارک کی بات ہے کہ بچوں کو نماز آتی ہے, نماز پڑھنا جانتے ہیں وہ. لیکن کئی بچے ایسے بھی دیکھے گئے, کئی بچے ایسے بھی پائے گئے کہ جن کو آج کی عمر میں بھی 10-15 سال کی عمر میں بھی نماز کا مکمل پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری اور باقی جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کا وہ انتظام و انصرام کریں. اپنے گاؤں میں, اپنے محلے میں, اپنی بستی میں, اپنی مسجد میں, اپنی درسگاہ میں اس کا انتظام کیا جائے. بچوں کو یہ بنیادی تعلیمات دی جائیں, جہاں عبادات ان کو سکھائی جائیں وہاں پر ان کو اخلاقیات کا بھی درس دیا جائے. اخلاقیات, تہذیب اور طور طریقہ جو صحیح ہے وہ ان کو بتایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اگر وہ 7 سال کی عمر سے نماز سیکھے ہیں اور نماز یاد ہے ان کو, پھر اگر وہ نماز نہ پڑھیں, 10 سال کی عمر کے ہو جائیں, نماز نہ پڑھیں, سستی کریں, بھاگیں, ادھر ادھر ٹال مٹول کر لیں, تو پھر اس نماز نہ پڑھنے پر, نماز نہ قائم کرنے پر ان کو سرزنش کرو, ان کو ڈانٹو, ان کو بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھی. اس پر ان کو مارو بھی, لیکن مناسب طریقے سے مارو. یہ نہیں کہ پھر ہم جیسے لوگ جن کو جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر بچے پر بھی وہ بہت زیادتی کر بیٹھتے ہیں, اس انداز سے نہیں مارنا. مارنا بھی ہے طریقے سے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربن غیر مبرح, ایسی مار جو زخم نہ دے یا جس سے بچے کا کوئی نقصان نہ ہو. تو ایسی ہلکی پھلکی سی مار بھی ان کو مارو, لیکن نماز کا پابند ان کو بناؤ بچپن سے ہی. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کا ان کو پابند بناؤ, باقی چیزیں چھوڑ دو, نہیں.
نماز اہم ہے، نماز کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ نماز کے علاوہ جو وضو کی باتیں ہیں، طہارت اور غسل اور باقی جو چیزیں ہیں، جو لوازمات ہیں نماز کے، وہ بھی سکھائے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو عبادات ہیں ان کا بھی ان کو بتایا جائے۔ پھر فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بچوں کے تعلق سے ہی ہے، اس میں گھر میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے بڑے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، تو ان کے بسترے الگ کر دو، ان کے بسترے الگ کر دو، ان کے سونے کا جو انتظام ہے وہ الگ الگ رکھو۔ تو یہ بھی بہت ضروری ادب ہے، بہت ضروری بات ہے، اور خصوصاً آج کے اس دور میں اس پر بہت زیادہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے جو بسترے ہیں، بچوں کے جو سونے کا جو ڈھنگ ہے، بچوں کے سونے کا جو انتظام ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے ہی بچے ہیں، ایک ماں باپ کے بچے ہیں، لیکن وہ 10 سال کی عمر کے بعد الگ الگ سوئیں، الگ الگ وہ آرام کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس میں خیر ہے، اور اس میں بہتری ہے، اور اس میں بھلائی ہے، اور اس میں صفائی ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس پہلی حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی تھی، اور آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لائی ہے، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے بھی لائی ہے، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا۔ اسی پر میں اختتام کروں گا، وہ ہے کہ علموا الصبی الصلاۃ لسبع سنین، کہ بچے کو نماز سکھاؤ 7 سال کی عمر میں۔ یہاں واضح ہے علموا، یعنی سکھاؤ، اس کو بتاؤ، پہلے اس کو نماز یاد کراؤ، نماز کا طریقہ اس کو پریکٹیکلی سکھاؤ اور بتا دو اور درست کر لو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے۔ پچھلا خطبہ بھی میں نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج کا خطبہ بھی مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسل جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ یہ ہماری بن جائے، یہ ہماری طرح دنیا گزارے، یہ ہماری طرح جیے، تو ایک طرف سے جو لادینیت ہے، لا مذہبیت ہے، جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، کسی چیز کا ان کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ بھی اس طرح کے بچوں کو اچک لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں، اور اپنا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے ذہنوں میں زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے کئی انداز ہیں ان کو برباد کرنے کے، ان کو بگاڑنے کے۔ وہ ہماری نظر ان چیزوں پر بھی ہونی چاہیے، لہٰذا جو ہمیں اللہ عز و جل نے قرآن میں بتایا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔